ڈونلڈ ٹرمپ کی جو دھمکی ہے، الٹیمیٹم جو ہے، اس کا وقت اب ختم ہو جائے گا کہ اگر ایران نے آپ نے ہرمز نہ کھولی تو ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ جب دنیا کی نگاہیں اور ایران کے مقامی دفاعی یونٹس ایک پائلٹ کی تلاش میں الجھے ہوئے تھے تو اس وقت اصلی کارروائی اصفہان کے قریب جاری تھی، جہاں پہ اصفہان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 400 کلو گرام کے قریب ان کا انرچ یورینیم اس کو چرانا تھا۔ کتنی بڑی سازش تیار کی تھی امریکہ کی فوج نے صدر ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن ناکامی ان کی مقدر بن چکی ہوئی ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ کی جو دھمکی ہے، الٹیمیٹم جو ہے، اس کا وقت اب ختم ہو جائے گا، اور اس نے یہ دھمکی دی ہوئی ہے کہ اگر ایران نے آپ نے ہرمز نہ کھولی یا امریکہ کے حوالے نہ کی تو ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ بلکہ اس نے کل یہ دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ چاہے تو ایران کو ایک ہی رات میں صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے، بالکل ملیہ میٹ کر سکتا ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ایرانی لوگ اس کی بات نہیں مان رہے ہیں تو وہ جانور ہیں، یعنی حرکتیں جانور والی خود کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب۔ جیفری ایپسٹین کی ایک کلب کے آدمی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جیفری ایپسٹین کس قماش کی یہ سارے لوگ تھے جو بچیوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے اور فخر کرتے تھے۔ تو یہ لوگ اب ایران کو دھمکی دے رہے ہیں، ایک مسلمان ملک کو جانور کہا ہے۔ یہ بالکل وہی الفاظ ہیں جو ایک اسرائیلی وزیر دفاع نے یا اسرائیل کے جو لوگ ہیں وہ فلسطینیوں کے بارے میں استعمال کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے مخالف ہمیشہ گھٹیا، چھوٹا، اور اس کو دبا دینا چاہیے، کچل دینا چاہیے، صرف ان کے اپنے مفادات پورے ہونے چاہیے۔ بہرحال اسی دوران ہم سب ایک خبر کو دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے ایک پائلٹ کو ریسکیو کر کے امریکہ کی جو ایئر فورس ہے یا اس کے کمانڈوز ہیں وہ اس کو ایران کے مغربی علاقے میں جو پھنس گیا تھا، اس کا F-15 طیارہ جب مار گرایا گیا تھا، تو وہاں پہ گرنے کے بعد وہ 2 پائلٹ سے جنہوں نے اپنے آپ کو ایجیکٹ کیا تھا، ایک کو فوری طور پہ بچا لیا گیا تھا، ایک کو 3 دنوں بعد یعنی 5 اپریل کو بچایا گیا۔ اب یہ ساری خبر چل رہی ہے۔ یہ واقعہ 3 اپریل 2026 کو ایران کے دشوار گزار پہاڑی سلسلے زاگروس میں، خاص طور پر کوہ گلوئی اور بویر احمد صوبے کے بلند اور پتھریلے علاقوں میں ایک امریکی F-15E اسٹرائک ایگل طیارے کا گرنا ایک واقعہ تھا۔ تو بظاہر یہ محض ایک معمولی فنی خرابی کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ عالمی طاقتوں کے درمیان جاری کشمکش کی ایک انتہائی پیچیدہ اور خطرناک کڑی ثابت ہوا ہے۔ میں اس پر آج اس لیے توجہ سے اور فوکس کر رہا ہوں کہ یہ ایک اہم واقعہ ہے جو بہت بڑا ایک قدرت کا معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا ایران کی پوری جو دفاعی تیاریاں ہیں اس کا بھی ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی ملٹری پاور ہے۔ لیکن کوئی بھی انسان جب کہے کہ وہ سب سے بڑی طاقت رکھتا ہے، سب سے زیادہ امیر ہے، تو اس کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بڑا تو خدا ہے، اور یہ خدا کے بڑے ہونے کا تصور صرف مسلمانوں میں نہیں، ہر مذہب میں ہے۔ تو بہرحال اسی لیے میں اس پہ فوکس کر رہا ہوں کہ کتنی بڑی سازش تیار کی تھی امریکہ کی فوج نے صدر ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن ناکامی ان کی مقدر بن چکی ہوئی ہے۔ تو ابتدائی طور پر واشنگٹن نے اس واقعے کو ایک روایتی فضائی حادثہ قرار دیا، جس میں طیارے کی جو بھی F-15 جو تھا اس کی کوئی فنی خرابی یا پائلٹ کے کامیابی سے ایجیکٹ کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا، جبکہ ایران نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ F-15 کو انہوں نے مار گرایا تھا۔ تو کوہ گلوئی کے پہاڑوں میں پائلٹ کی تلاش کے لیے فوری طور پر ایک انتہائی حساس کامبیٹ سرچ اینڈ ریسکیو یعنی CSAR یہ آپریشن شروع کیا گیا، جسے عالمی میڈیا نے ایک انسانی ہمدردی اور فوجی پیشہ ورانہ مہارت کی مثال کے طور پر پیش کیا۔ تاہم جلد ہی اصفہان کے حساس جوہری علاقے کے قریب سے ملنے والے جو زمینی حقائق نے ایک سرکاری بیانیے پر گہرے سوالات جو ہیں وہ کھڑے کر دیے۔ فوجی تجزیہ کاروں اور انٹیلیجنس ماہرین نے اس واقعے کی گہرائی میں جانے کے بعد حیران کن انکشافات کیے ہیں کہ یہ صرف F-15 کے گرے ہوئے پائلٹ کو
برآمد کرنے کا ہی مشن نہیں تھا، بلکہ یہ شاید کور تھا، اور اصل مشن جو تھا وہ دوسرا تھا۔ تو وہی میں آج اس پر ایک بات ساری کر رہا ہوں کہ طیارے کے عملے میں جو F-15 کا تھا، 2 لوگ تھے، تو ایک جو رہ گیا تھا جس کو نہیں نکالا جا سکا تھا، وہ تھا کرنل لیول کا ایک عہدے دار، جو کہ ویپن سسٹم آفیسر، یعنی ان کا ایئر فورس کا تھا۔ تو وہ یہ کوشش کر رہا تھا، یا اس کی کوشش تھی کہ وہاں پہ وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، جب وہ F-15 سے ایجیکٹ ہونے کے بعد وہاں کہیں پھنس گیا تھا۔ پہلا والا پائلٹ جو تھا وہ تو نکال رہے تھے، لیکن یہ سوال پیدا ہوا کہ کرنل لیول کا آدمی جو تھا وہ اس مشن پہ کیوں گیا تھا، اور کس مشن پہ گیا تھا۔ تو جا تو کوئی بریگیڈیئر بھی سکتا ہے، میجر جنرل بھی جا سکتا ہے، وائس مارشل بھی جا سکتا ہے، لیکن عام طور پہ یہ ایسے آپریشن جو ہوتے ہیں وہ نچلے درجے کے آفیسرز کرتے، اسکواڈرن لیڈر یا اس سے بھی کم کے۔ تو یہ کرنل کا مطلب ہوتا ہے کہ سمجھے وہاں پہ جو کموڈور لیول کا آفیسر بنتا ہے، جو پاکستان میں جو کموڈور بنتا ہے۔ تو کوئی عام تربیتی پرواز یا یہ کوئی پیٹرولنگ کرنے والی کوئی مشن نہیں تھا۔ یہ WSO کی پوزیشن جو ایک تجربہ کار اور فیصلہ ساز افسر کو دی جاتی ہے، تو اس ایئر کرافٹ میں ایک بطور ویپن سسٹم آفیسر یعنی WSO اہلکار کے طور پہ موجود ہونا خود اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ کوئی عام ٹریننگ یا کوئی پیٹرول کرنے والا کوئی مشن نہیں تھا۔ تو WSO کی پوزیشن ایک تجربہ کار اور فیصلہ ساز افسر کی دی جاتی، جو انتہائی اہم اور خطرناک مشنز کی کمانڈ کرنے والے آفیسرز کو دی جاتی ہے۔ تو اس کرنل کی موجودگی اس مشن کی اسٹریٹجک امپورٹنس جو ہے، اور اس کے کمانڈر سطح کے آپریشن میں ہونے کا واضح اشارہ تھا کہ یہ کوئی بڑا مشن تھا۔ تو یہ پائلٹ کی تلاش کی کارروائی دراصل ایک ڈسیپشن مشن تھی، یعنی سب دنیا کو، میڈیا کو، امریکی میڈیا کو اور ایران کے بھی شاید لوگوں کو انہوں نے ادھر لگا دیا کہ ہم اپنا پائلٹ تلاش کرنے ہیں، لیکن اصل میں کچھ اور مسئلہ تھا۔ تو یہ فریب دینے کا جو منصوبہ، جس کا بنیادی مقصد ایران کی توجہ زاگراس کی پہاڑوں کی طرف مبذول کرانا تھا، تاکہ اصفہان کے انتہائی حساس ممنوعہ زون میں ایک خفیہ آپریشن کی راہ ہموار کی جا سکے۔ جب دنیا کی نگاہیں اور ایران کی مقامی دفاعی یونٹس ایک پائلٹ کی تلاش میں الجھے ہوئے تھے، تو اس وقت اصلی کارروائی اصفہان کے قریب جاری تھی، جہاں پہ اصفہان میں جو ایران کا نیوکلیر پاور پلانٹ ہے، جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 400 کلو گرام کے قریب ان کا 60% انرچڈ یورینیم یعنی افزودہ یورینیم ہے، اس کو چرانا تھا۔ اب یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، اب یہ باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اس پر سب سے پہلا تجزیہ جو تھا وہ ایلسٹر کروک نے کیا تھا، جو کہ برطانیہ کے ایک سابق سفارتکار بھی ہیں اور انٹیلیجنس کا بھی بہت تجربہ رکھتے ہیں، اور مشرق وسطیٰ کے تمام معاملات کو پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ ایک بہت اچھی کتاب دی ریزسٹنس کے بھی مصنف ہیں۔ تو ان کے علاوہ اسکاٹ ریٹرز ہیں، جو کہ یونائٹڈ نیشنز کی انسپیکشن ٹیم میں رہ چکے ہوئے ہیں، جس نے عراق میں جا کے یہ طے کیا تھا اور ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی کہ کیا وہاں پہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشنز ہیں یا نہیں۔ 2003 کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے اس وقت یہ نکالا تھا، یعنی نتیجہ دیا تھا کہ یہاں پہ کوئی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن نہیں، یعنی بڑی کریڈیبلٹی والے اور آپ کہہ لیں کہ انٹیگریٹی والے ایک آفیسر تھے رہے ہیں یہ۔ تو انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ یہ جو انہوں نے ابھی، یعنی 3 اپریل سے لے کر 5 اپریل کے درمیان کا جو وقت میں جو ایک پائلٹ کو تلاش کرنے کا جو آپریشن جاری رہا، اس کے بارے میں انہوں نے بڑے انکشافات کیے، اور ان کی اپنی انٹیلیجنس رپورٹ بھی، ان کی اپنی اسیسمنٹ بھی، اور ان کا اپنا تجربہ ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اس کے، یعنی جو ایک آدمی کا اتنا تجربہ ہوتا ہے تو کچھ چیزوں کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہے۔ تو اسکاٹ ریٹر جو ہیں، اب ان کا انکشاف یہ ہے کہ سابق امریکی میرین انٹیلیجنس آفیسر اور معروف عسکری تجزیہ کار جو ہے اسکاٹ ریٹر، انہوں نے اس مشن کے پوشیدہ پہلوؤں پر سے پردہ اٹھایا ہے۔ اسکاٹ ریٹر اپنے تجزیے میں واضح طور پر کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک سادہ ریسکیو آپریشن نہیں تھا، یہ حقیقت میں ایک کہیں زیادہ پیچیدہ اور بڑے خطرے والا آپریشن تھا، جس میں 2 اہم مقاصد تھے۔ تو ان کے مطابق ٹیم کا اصل مقصد اصفہان کی زیر زمین جو بھی نیوکلیر انسٹالیشنز ہیں ان پر چھاپا مار کر وہاں موجود 60% تک افزودہ یورینیم یعنی انرچ یورینیم اور یورینیم ہیکسا فلورائڈ کے 50 کلو گرام کے کنٹینرز پر قبضہ کرنا تھا۔ تو یہ مواد وہ بنیاد ہے جسے ایران
اپنے نیوکلیئر ویپنز کی تیاری میں استعمال کر سکتا ہے۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ 60% انرچ یورینیم اور یہ ہیکسا فلورائڈ کے جو کنٹینرز ہیں یہ ایٹم بم بنانے میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ ایک بات اور بتا دوں کہ حیران کن طور پر 4 دن قبل ہی، یعنی اس 3 اپریل سے 4 دن پہلے ہی، یعنی مارچ کی 30 یا 31 کو، واشنگٹن پوسٹ اخبار نے اپنی ایک رپورٹ میں یہ انکشاف کیا تھا کہ امریکی صدر ٹرمپ اور امریکی فوج ایران کے اندر ایک ایئر بیس بنا رہی ہے اور وہاں پہ اس ایئر بیس کے ذریعے انرچ یورینیم پر قبضہ کرنے اور اسے ٹرانسپورٹ طیاروں کے ذریعے باہر نکالنے پر غور کر رہی ہے۔ یعنی اب یہ منصوبہ صرف تجزیاتی حد تک نہیں ہے، بلکہ نظر آ رہا ہے کہ جب اس پر تیاریاں ہو رہی تھیں تو اس کی بھی خبر واشنگٹن پوسٹ میں انڈائریکٹلی آ گئی تھی۔ یہ اصفہان میں جو کچھ ہوا اس کی بالکل صحیح عکاسی کرتا ہے، اور انہوں نے پائلٹ کی ریسکیو کے دعوے کو اس اصل منصوبے پر کور کرنے، پردہ ڈالنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ تو امریکیوں نے در حقیقت ایسا کرنے کی کوشش کی، لیکن خدا بڑا کہ بندہ، وہ ناکام رہے۔ اسکاٹ ریٹر کے مطابق امریکی افواج نے اصفہان کے قریب ایک عارضی فارورڈ آپریٹنگ بیس، یعنی FOB فارورڈ آپریٹنگ بیس، اس کا یہ مخفف بنتا ہے، یہ قائم کر رکھا تھا، جہاں 100 سے زائد امریکی کمانڈوز جمع ہو چکے تھے۔ لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ ایرانی پاسداران انقلاب یا IRGC جو ہیں، یہ ان انتہائی تربیت یافتہ کمانڈوز کے خفیہ ٹھکانے تک کیسے پہنچے؟ ساری دنیا کی توجہ تو اس پائلٹ کو تلاش کرنے کی طرف لگی ہوئی تھی جو زاگروس کی پہاڑیوں میں تو، اور اصفہان کا وہاں سے کافی فاصلہ ہے۔ تو انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق ایرانی پاسداران نے جدید الیکٹرانک سگنل انٹیلیجنس اور مقامی سطح پر جو مخبری ہے، جو انفارمیشن کہیں ملی، کسی نے دیکھا، کسی چرواہے نے، کسی گڈریے نے، کسی عام کسان نے وہ کچھ حرکتیں دیکھی تو انہوں نے اطلاع دی، اور اس مخبری کی وجہ سے ایک ایسا جال بن رکھا تھا، یعنی ایران نے اپنا بھی ایک نیٹ ورک بنا رکھا تھا جس نے امریکی فورسز کی ان معمولی سی جو ریڈیو ویوز جو نکلتی ہیں ریڈارز وغیرہ سے، ان کے ذریعے ان کو پتہ چل گیا کہ کچھ ادھر گڑبڑ ہے۔ تو جیسے امریکی کمانڈوز نے اپنے فارورڈ بیس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو ایرانی سائبر یونٹس نے ان کے سگنلز کو ٹریک کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی اصفہان کے گرد و نواح میں موجود پاسداران کے خصوصی یونٹس جو وہاں پہ صابرین یونٹ کہلاتے ہیں، انہوں نے ہائی ٹیک ڈرونز اور تھرمل امیجنگ کے استعمال کرتے ہوئے ان کمانڈوز کی بہت ہی جو ڈیلیکیٹ قسم کی جو لوکیشن ہے، جو پتہ نہیں چلتی ہے، ان ہلکی ہلکی لہروں کو یا ویوز کو جو ریڈار سے نکلتی ہیں یا کسی بھی ٹرانسمیشن سسٹم سے نکلتی ہیں، ان کے ذریعے ان کی لوکیشن کو معلوم کر لیا۔ تو جب امریکی کمانڈوز ریڈ کے لیے آخری تیاری کر رہے تھے، یعنی اپنے اس فارورڈ بیس آپریشن جو تھا، یہاں سے جب وہ اصفہان کے نیوکلیئر انسٹالیشن پہ ریڈ کرنے کی تیاری کر رہے تھے تو ایرانی پاسداران نے خاموشی سے ان کا گھیراؤ کر لیا، جس نے امریکیوں کو حیران کر دیا۔ ان کا ناقابل تسخیر یہ مشن اور خفیہ بیس جو تھا اتنی جلدی کیسے بے نقاب ہو گیا، اب وہ اس میں پریشان ہو گئے۔ بہرحال جب میں نے کہا کہ اس پر سب سے پہلے جو گفتگو تھی وہ میں نے ایلسٹر کروک کی جو ویژن یا ان کا تجربہ جو ہے وہ سنا تھا، تو انہوں نے ایک جغرافیائی تضاد کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ تو سابق برطانوی سفارتکار ایلسٹر کروک نے اس کارروائی کو ایک ڈبل آپریشن سے تعبیر کیا ہے، جس میں 2 مقاصد بیک وقت حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو ان کا تجزیہ ہے کہ امریکہ نے پائلٹ کی زندگی بچانے کے بیانیے کو ایک سیاسی اور ملٹری ایک شیلڈ کے طور پہ، یعنی ڈسپشن کے طور پہ، ایک کور کے طور پہ استعمال کیا تاکہ اپنے اصل ہدف کو چھپایا جا سکے، لوگ یہ توجہ ہی نہ کریں کہ یہ مشن اصل میں بہت بڑی سطح پر ہے، اور اس میں 160 کے قریب عملہ تھا اور 100 کے قریب کوئی ایئر کرافٹ سے، جن میں ہیلی کاپٹرز، C-130، MC-130 اور مختلف قسم کے جو ٹیکنیکل نیمز بنتے ہیں ایئر کرافٹس کے، وہ اس میں حصہ لے رہے تھے۔ تو کروک کے مطابق پائلٹ کے گرنے کا مقام کوہ گیلوئے اور بویر احمد کے پہاڑی سلسلے تھے، جو اصفہان سے سینکڑوں میل دور ہے، اور یہ طویل فاصلہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکی ریسکیو فورسز کا اصل رخ اور اس کا جو فوکس جو تھا
وہ اصفہان کی جوہری تنصیبات کی طرف تھا۔ تو کروک نے مزید وضاحت کی کہ اگر یہ صرف ایک پائلٹ کا ایک سادہ سا ریسکیو مشن ہوتا تو اس کے لیے اتنی بڑی تعداد میں کمانڈوز MC-130 جیسے خصوصی ایئر کرافٹ جو ہیں اور اصفہان کے قریب ایک فارورڈ بیس جو ہے اس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ تو پائلٹ کی بازیابی کا اعلان صرف ایک کور سٹوری تھا جس کا مقصد ایران کے ڈیفنس سسٹم کو الجھائے رکھنا تھا کہ وہ پائلٹ تلاش کرنے میں لگ جائے۔ لیکن ایرانی انٹیلیجنس کی آپ کہہ لیں کہ تیاری، مستعدی اور الرٹنس، اس نے اس منصوبے کو خاک میں ملا دیا ہے۔ اچھا، اسی بارے میں لیبنان کا ایک بڑا معروف اخبار بھی کہہ لیں یا آن لائن نیوز آؤٹلیٹ بھی ہے، المیادین، تو وہ ایک نیوز چینل بھی ہے۔ تو اس کی رپورٹ نے اس تھیوری کو مزید ٹھوس بنیادیں فراہم کی کہ مشن میں MC-130J کمانڈو 2 طیارے شامل تھے۔ یہ طیارے لاکہیڈ مارٹن C-130 ہرکولیس کا ایک انتہائی خصوصی ورژن ہے جسے اسپیشل آپریشنز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ان کی شمولیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپریشن میں اسپیشل فورسز کو براہ راست نیوکلیر انسٹالیشن تک پہنچایا گیا تھا، اور ان کا مقصد نہ صرف وہاں پہ جو بھی انرچڈ یورینیم تھا اس پر قبضہ کرنا تھا، بلکہ اسے وہاں سے محفوظ طریقے سے باہر بھی نکالنا تھا۔ تو یہ طیارے بھاری کنٹینرز جیسے کہ یورینیم کے ذخائر ہیں یا ہیکسا فلورائڈ کے جو کنٹینرز ہیں ان کو اٹھانے اور ٹرانسپورٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو جو اسکاٹ ریٹر کے دعوے کی تائید کرتی ہیں یہ باتیں۔ تو یہ ایک پیچیدہ اور خطرناک آپریشن تھا جس میں کامیابی کا دار و مدار ہر ایک مائنیوٹس ڈیٹیل پر تھا، لیکن ایران کے پرامپٹ رسپانس یعنی فوری رد عمل نے اسے ناکام بنا دیا۔ تو اصل گیم تھی پورا کا پورا اصفہان سے انرچ یورینیم اور ہیکسا فلورائڈ کو اٹھا لینا، اور جب اٹھا کے لے آتے تو پھر امریکی صدر یہ دعویٰ کرتے کہ ہم کامیاب ہو گئے، اب جنگ بند، کیونکہ ان کو ایگزٹ چاہیے اس جنگ سے۔ تو اب ظاہر ہے یہ خبریں اب جب سامنے آنا شروع ہو رہی ہیں تو ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اس مشن کو ایران کی خود مختاری پر ایک براہ راست اور جارحانہ حملہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایرانی انٹیلیجنس نے امریکی اس ٹریپ کو وقت سے پہلے بھانپ لیا تھا، اور اصفہان کے قریب امریکی طیاروں کی تباہی اور مشن کی ناکامی اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران اپنے جوہری اثاثوں کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ تو جو ملٹری ایکسپرٹس ہیں، اینالسٹ جو ہیں، ان کا عمومی تجزیہ اب یہ ہے کہ یہ مشن امریکہ کی روایتی جنگ حکمت عملی کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایران نے اپنا آپ کہہ لیے کہ ایک انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس سسٹم یعنی IADS وہ اس قدر ایران نے مضبوط کر لیا ہے کہ اصفہان جیسے حساس علاقوں میں سرپرائز انٹری اب تقریباً ناممکن ہے۔ اس مشن کی ناکامی کے بعد اگلا مشن اب کرنا اس طرح کا اب وہ تقریباً ناممکن ہے، اور اس دوران IAEA یعنی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے تو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی، لیکن اب اس پر ایران میں اور دنیا میں بھی الزامات لگ رہے ہیں کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے مخبریاں بھی کرتی، ایران کے سارے معاملات کو اطلاعات جو ہے آتی تو ہے یہ انٹرنیشنل ایجنسی کے طور پہ انسپیکشن کے لیے، لیکن جتنی بھی انسپیکشن کرتی ہے وہاں کی معلومات جمع کر کے امریکہ اور اسرائیل کے موساد کو پہنچا دیتی ہے۔ تو اس نے بھی تصدیق کی ہے کہ اس حملے کے دوران امریکہ نے جو بھی کوشش کی تھی اس سے ابھی تک نیوکلیر جو پلانٹ ہے اصفہان کا، جو وہاں پہ ان کی تنصیبات ہیں، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں تک یہ پہنچ بھی نہیں پائے ہیں۔ تو مشن کی جو اس خفیہ مشن کی ناکامی کے دورس نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ امریکہ اپنے اصل مقصد یعنی یورینیم تک رسائی میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے۔ واشنگٹن نے پائلٹ کی بازیابی کو ایک بڑی کامیابی کے طور پر پیش کیا تاکہ اصفہان میں ہونے والے نقصان اور فیلیور کو وہ اپنے اصل مشن کی جو ان کی ناکامی ہے اس پر پردہ ڈالا جا سکے۔ تو اس واقعے نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایران کے پاس نہ صرف ایک مضبوط ایئر ڈیفنس سسٹم ہے بلکہ وہ دشمن کی سائیکولوجیکل وارفیئر یعنی نفسیاتی جنگ کو سمجھنے اور اسے شکست دینے کی بھی صلاحیت ایران نے دکھائی ہے۔ تو یہ ناکام آپریشن امریکی ملٹری اور انٹیلیجنس اداروں کی اب ساکھ پر ایک بڑا سوالیہ نشان بھی چھوڑ رہا ہے، بلکہ اسکاٹ ریٹر تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹیلیجنس جس نے بھی دی تھی، جس کے مطابق یہ آپریشن تیار کیا گیا تھا، اس میں بہت بنیادی خامیاں ہیں۔ وہ یہ کہ موسم اور زمین کا یعنی ٹیرین کا
صحیح طرح جائزہ ہی نہیں لیا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ آپریشن شاید ناکام ہوا ہے۔ تو بہرحال ایرانیوں کی بھی تیاری ہے، اور قدرت سب سے بڑی پاور ہے، خدا سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ پورا واقعہ امریکی ایئر فورس اور خفیہ حکمت عملی کی حدود کو واضح کرتا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی وہ رپورٹ اصفہان مشن کی صورت میں حقیقی بنتی دکھائی دی ہے، مگر ایران کی تیاری اور ان کی فوجی اور شہری دفاعی تیاریوں نے بھی اسے ایک فیلڈ ایڈونچر میں بدل دیا۔ تو یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ جوہری جو بیلنس ہے یا نیوکلیر بیلنس جو ہے، وہ طاقت کے ذریعے بدلنے کی کوششیں عالمی امن کے لیے کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اور یہ کہ بڑے پیمانے کے خطرات میں ملوث ہونا محض ملٹری پاور پر انحصار کرنے سے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ میں اس لیے یہاں پہ یہ بتا رہا ہوں کہ اسی طرح کا ایک آپریشن جو کہ تقریباً 47 سال پہلے اسی مہینے میں اپریل میں، لیکن 24 تاریخ کو 1980 میں امریکہ نے ایک اس وقت بھی ایران میں ایسا ہی آپریشن کرنے کی کوشش کی تھی، جس کا نام تھا آپریشن ایگل کلا، جو کہ 24 اپریل سے لے کر 25 اپریل تک 1980 میں یہ جاری رہا تھا۔ تو وہ آپریشن ایگل کلا جو تھا، اس کا آپ سمجھ لیں کہ جو بنیادی مقصد تھا، جو امریکہ کے ایمبیسی کا عملہ، جو تہران میں ان کی ایمبیسی تھی، اس کو ایرانی اسٹوڈنٹس نے ہاسٹیج بنا لیا تھا، کیونکہ اس وقت ایرانی طلباء یہ کہہ رہے تھے کہ شاہ ایران کو ہمارے حوالے کرو، تو امریکہ حوالے تو نہیں کر رہا تھا، تو اس پر نوجوانوں نے غصے میں آ کر ایمبیسی پہ قبضہ کر لیا۔ تو وہ قبضہ رہا تو تھا اس طرح 444 دن تک، یعنی تقریباً سمجھے کہ 20 جنوری 1981 تک رہا تھا، اور ان کو ٹیک اوور کیا گیا تھا 1980 میں نومبر کے کسی تاریخ میں۔ تو یہ ان کو چھڑانے کے لیے انہوں نے 24 اپریل 1980 کو ایک مشن بھیجا تھا، ملٹری مشن، جس کا نام تھا آپریشن ایگل کلا۔ تو یہ ڈیزرٹ 1 جو ہے ایران کا، وہاں پر جا کے خفیہ طور پہ یہ اترے تھے، اور وہاں پہ ان کا کام تھا کہ تیاری کرے اس کو، یہ پہلا بیس کیمپ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ٹرکوں میں اور گاڑیوں میں، جو وہاں پہ پہلے سے ان کے ایجنٹس موجود تھے، جو ایران کے کچھ لوگ ٹوٹے ہوئے تھے، ہر جگہ کچھ نہ کچھ موجود ہوتے ہیں، انہوں نے ان کی ٹرانسپورٹ کرنی تھی اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا۔ تو یہ طبس میں اترے تھے، جو کہ تہران سے بہت دور جگہ ہے، تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو اس میں آپریشن ایگل کلا میں جو ٹوٹل نمبر آف سولجرز جنہوں نے شرکت کی تھی، وہ 132 کے قریب گراؤنڈ اسالٹ اینڈ سیکیورٹی ٹروپس، یعنی جس میں ڈیلٹا فورس بھی تھی، جس میں رینجرز بھی تھی، اور جس میں لینگویج ٹیمز بھی تھی، جو کہ مقامی طور پہ ایرانی جو فارسی بولتے ہیں یا لوگوں کے اپنے اپنے ڈائلیکٹس ہوتے ہیں، ان کو بھی سمجھ سکے، تاکہ دھوکہ دیا جا سکے اور یہ ظاہر کیا جا سکے جب یہ ٹرکوں پہ جا رہے ہوں کہ یہ ایرانی فوج ہی ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ ان کے ساتھ آئے تھے تقریباً 100 کے قریب آپ ایئر فورس اور نیوی کے کرو۔ تو ایئر کرافٹ جو اس میں شامل ہوئے تھے وہ RH-53D ہیلی کاپٹرز تھے، یعنی یہ سب طبس میں اتر گئے تھے، جو کہ امریکہ کا جو ایک ہے ایئر کرافٹ کیریئر USS نمٹس، اس کا تھا یہ حصہ۔ پھر اس میں C-130 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ تھے، یہ کوئی 6 کے قریب تھے، اور پھر اس میں ایک MC-130 جو کہ فوجیوں کو لے جانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، وہ بھی اس میں شامل تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ 25 تاریخ کو وہاں پہ کام پلٹ گیا، اور اس میں پھر ان کے 8 سولجرز ہلاک ہوئے، ایک C-130 ایک ہیلی کاپٹر سے ٹکرا کر تباہ ہوا، اور باقی جو پیچھے رہ گئے پھر ان کو انہوں نے خود ہی بمباری کر کے ختم کر دیا۔ جبکہ ایران کی طرف سے ایک سویلین جو ہلاک ہوا تھا، جو بھی ایک ٹرک ڈرائیور تھا، وہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس کے ٹرک ڈرائیور کے آئل ٹینکر تھا وہ، تو اس پر انہوں نے گولیاں چلائی تھی، تو اس کو آگ لگ گئی اور وہ ڈرائیور بھی ہلاک ہو گیا تھا۔ تو اس میں جو امریکہ کا نقصان تھا وہ اس میں EC-130 ڈسٹرائر وہ تباہ ہو گیا تھا، اور جو 53D ایک ہیلی کاپٹر تھا، یہ کولیشن میں ہوا میں اڑتے ہوئے ڈسٹرائے ہو گیا تھا۔ اسی طرح سمجھے کہ 53D ہیلی کاپٹر ایک اور جو تھا، 5 کے قریب ان کو ابینڈن چھوڑ دیا گیا تھا، چھوڑ کر جلا کے، پھر جس طرح ابھی آپ نے دیکھا ہے 5 اپریل کی جو تصویریں سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے اپنا سامان دعویٰ کیا کہ خود جلا دیا ہے تاکہ دشمن کو راز نہ مل جائے اس طیارے کے، اور ساتھ ایران کا دعویٰ ہے کہ ہم نے تباہ کیا، کیونکہ اس پہ گولیوں کے نشانات بھی ملے ہیں۔ بہرحال ہر دو صورتوں میں 1980 میں بھی ان کو اپنے ہیلی کاپٹر سے اسی طرح ابینڈن کرنے پڑے، چھوڑنے پڑے تھے۔ تو مشن ناکام ہو گیا تھا۔ اب یہاں پر مشن کی ناکامی جو ہے
وہ قدرت کے علاوہ یا اللہ کے علاوہ آپ کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس مشن کو ناکام اس لیے قرار دیا گیا تھا کیونکہ وہاں پہ طوفان آ گیا، سینڈ سٹارمز، اس میں ہیلی کاپٹرز میں میکینیکل پرابلمز آ گئے، گراؤنڈ میں ان کے آپس میں ٹکرا گئے، الٹ گئے، تو وہ اتنا نقصان ہوا کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ جب یہ ہماری اہم ٹرانسپورٹ طیارے اور ہیلی کاپٹرز تباہ ہو گئے ہیں تو ہمارے لیے جو ضروری سامان کی ضرورت تھی وہ اب موجود نہیں ہے سامان۔ تو قدرت نے کیا فیصلہ کیا کہ تمہارا مشن ناکام، اور 5 اپریل کو بھی قدرت نے کیا فیصلہ کیا کہ تمہارا مشن ناکام۔ بہرحال 5 اپریل 2026 کو تاریخ نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ کسی بھی ملک کی ڈیفنس پریپریشن اور انٹیلیجنس کی جو بھی کامیابی ہے وہ بڑے سے بڑے فوجی منصوبوں کو ناکام بنا سکتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رب کریم کی مدد یہ ایرانیوں کے حق میں ہے۔ تبس میں طوفان آیا تھا، آپریشن ابارٹ کرنا پڑا تھا، اور اصفہان میں بھی پالنے والے نے مدد کی۔ اصفہان میں امریکی ناکامی تازہ ترین خبر ہے، ابھی 5 اپریل ہوئی ہے اور ابھی 7 اپریل ہوئی ہے، تو بہت ساری معلومات جو ہیں وہ ابھی باہر نہیں آئی ہیں، وہ ابھی آشکار نہیں ہو رہی ہیں، مگر ناکامی اب سب کو نظر آ رہی ہے۔ اور اس ناکامی پر مزید پردہ ڈالنے کے لیے پہلے تو پردہ ڈالا تھا کہ F-15 کے پائلٹ کو تلاش کر رہے ہیں، اور اب اس ناکامی کو پردہ ڈالنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اور زیادہ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ لیکن ٹرمپ صاحب جو بھی ہیں خدا تو نہیں ہے نا۔ شکریہ، ثقلین امام کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔